خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد امام بنایا۔ جب اللہ نے اپنا عبد بنایا، توجہ ہے، جب اللہ نے اپنا عبد بنایا تو امتحان نہیں لیا، جب نبی بنایا تو امتحان نہیں لیا، رسول بنایا امتحان نہیں لیا، خلیل بنایا امتحان نہیں لیا۔ جب امامت کا منصب آیا تو اللہ نے امتحان لیا۔ سب سے پہلا امتحان بابل کے لوگ رہنے والے، جب اپنے علاقے میں، ان کے علاقے میں ایک میلہ لگا، سارے لوگ جا رہے تھے، حضرت ابراہیم کو کہا آپ بھی آئیں، کہا میں نہیں آؤں گا، آپ لوگ جاؤ۔ سارے چلے گئے، یہ چلے گئے جہاں پہ انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، بت شکن بھی ہے نا، بت رکھے ہوئے، ایک کہاڑا اٹھایا، سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ وہ کہاڑا وہ ایک بڑے سے بت کے گردن میں لٹکا کے آ گئے۔ جب یہ واپس آئے نا تو انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا یہ حال ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کہا ایک ہی شخص ہے جو ہمیں ان سے روکتا ہے، وہ ادھر ہی تھا شہر میں، یہ اسی کا کام ہے۔ کہا بلایا جائے، حضرت ابراہیم آئے، کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ اسی سے پوچھ لیں جس کے گلے میں کہاڑا پڑا ہے۔ کہتے وہ تو بولتا نہیں۔ کہا جو بولتا نہیں آپ اس کو اپنا رب کہتے ہو؟ کہا جو بولتا نہیں اس کو اپنا رب کہتے ہو؟ یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے کیا۔ پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا، ایک بہت بڑی آگ چلائی گئی، بہت بڑی آگ۔ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ تیرا خلیل جلنے جا رہا ہے، اس کی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ نے کہا جاؤ پوچھ لو۔ جلدی سے حضرت جبرائیل رستے میں آ کے حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ مدد نہیں چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ مانگتے کیوں نہیں؟ کہ میں مانگوں پھر وہ دیکھ نہ رہا ہو؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے یہی پسند ہے کہ میں جل جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی کہنا تھا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا سلم، وہیں بارد ہو جا، آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، سلم، کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو نقصان پہنچ، سلم، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم آگ میں گئے۔ نمرود نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں اپنے محل کی چھت پہ جا کے ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے آگ میں جل رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو حضرت ابراہیم شعلوں سے کھیل رہے تھے۔ پہلا امتحان، حضرت ابراہیم آگ سے باہر آئے، کہا ان سے بابل سے نکالا جائے۔ نکالا گیا۔ جناب رستے میں ایک بادشاہ نے کنیز دی، جناب ہاجرہ، جناب سارا کی نے کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم سے انہوں نے شادی کی۔ اللہ نے 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا کیا۔ جب ادھر بیٹا ہو گیا، ادھر تھوڑا رجحان زیادہ ہوا حضرت ابراہیم کا۔ جناب سارا نے کہا کہ اس کو نکال دیں گھر سے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھ لیا، مکہ لے کے گئے۔ مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ ایک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ جب حضرت ابراہیم واپس آنے لگے نا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا جس کے کہنے پہ میں لایا ہوں اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ۔
گرمی تھی، صحرا تھا، دور دور تک کوئی بندہ نہیں تھا۔ وہ بچہ حضرت اسماعیل کو تھوڑی دیر بعد پیاس کا غلبہ ہوا۔ ماں تھی نا، اپنے بچے کی محبت میں دوڑی صفا و مروہ میں، اور یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے یہ صفا و مروہ کا دوڑنا حج کے ارکان میں شمار کر دیا۔ وہاں پہ پہاڑی پہ کھڑی ہو کے جناب ہاجرہ دور دور تک دیکھ رہی تھی، دور دور تک کوئی پانی نظر آئے۔ جب واپس آئے نا تو وہ بچہ اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں سے ایک چشمہ اٹھا جسے زمزم کہتے ہیں۔ جناب ہاجرہ واپس آئی، انہوں نے دیکھا وہ چشمہ، اسی وقت جناب ہاجرہ نے کہا زمزم زمزم، رک جا رک جا، وہی پانی آج تک ہر کوئی تبرک لے کے پیتا ہے۔ دوسرا امتحان، جب یہی بچہ جوانی میں اٹھا، حضرت اسماعیل اللہ کا حکم ہوا کہ اب اسے ذبح کر دو، میری محبت میں اسے ذبح کر دو۔ یہ امتحان سب امتحانوں سے بڑا مشکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کے پاؤں باندھے، جیسے ہی چھری چلانا چاہا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت اسماعیل کو نکالا، اس کی جگہ ایک دمبا آ گیا، حضرت اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم یہ تمام امتحانات دے کر پاس ہوئے نا تو اس وقت اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، اب شیو ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، فخر کیا کرو۔ جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اللہ نے اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے متقیوں کا امام بنایا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا۔ صلوات پڑھے باوا پھر بھی صلوات پڑھے۔ اللہ نے جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اور دوسری عظمت اللہ نے جو امام حسین علیہ السلام کو عطا کی، پہلی عظمت تھی الامامت فی ذریتی، اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ اور دوسری اجابت الدعاء تحت فی قبتی، اگر تیری دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو نا، یہ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں لوگ ان کے ذمے لگاتے ہیں میدان عرفات میں ہمارے لیے دعا کرنا، اور روایات میں ملتا ہے کہ میدان عرفات سے فارغ ہو کر جب حاجی اپنے ہوٹل میں واپس جاتا ہے نا تو یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ میرے گلے میں ابھی کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ میدان عرفات میں بھی اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ پھر کسی عالم کو کہتا ہے کہ میرے حق میں دعا کریں، پھر کہیں سفر کرتا ہے، مشہد جاتا ہے اور بزرگ علماء سے دعا کرواتا ہے، کہیں بھی اگر اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو وہ پھر سفر کرے، کربلا چلا جائے۔ اللہ نے حسین کے گنبد کے تلے یہ منصب رکھ دیا ہے کہ تو حسین کے گنبد کے تلے مانگتا جا، وہ دیتا چلا جائے گا۔ اللہ نے حسین کے گنبد کے تلے اجابت الدعاء تحت فی قبتہ،
दुआओं की कबूलियत की जगह हुसैन के गुंबद के तले बना दी। और तीसरी अजमत, मट्टी खाना हराम, मक्का की हो तो हराम, मदीने की हो तो हराम, हर जगह की मट्टी खाना हराम। ये अजमत भी अल्लाह ने हुसैन को अता की। अल्लाह ने हुसैन की वजह से करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया। और चौथी अजमत, ये शहरों के साथ लाहिके लगते हैं ना। अगर किसी शहर में कोई बुजुर्ग हस्ती दफन है तो उसके साथ लाहिके लगेंगे। अगर आपको करीब तरीन समझाऊं, आपके करीब उच्च शरीफ है, ये शरीफ लाइका लगा है। लाहौर चले जाएं, लाहौर शरीफ, पाकपतन शरीफ, ये वतनों के साथ लाइके लगते हैं। लेकिन आपको शरीफ मिलेंगे, मुकद्दसा मिलेंगे, मुनव्वरा मिलेंगे, मुकर्रमा मिलेंगे, लेकिन मोहल्ला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें इस पूरी कायनात में दो मोहल्ला मिलेंगे, या करबलाए मोहल्ला है या अर्शे मोहल्ला है। दो मोहल्ला मिलेंगे, या करबलाए मोहल्ला या अर्श मोहल्ला। ये अल्लाह ने चार अजमतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की। हमारी जिंदगी में ये मुहर्रम आया। 10 मुहर्रम के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो मातम, ये अज़ादारी, ये जो गिरिया गुजारी की है, ये कैसे कबूल हुई? कबूल हुई है कि नहीं? अल्लाह ने अपनी बारगाह में इसे कबूल किया है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा। पैगंबर के पास एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मैं हज पे गया, मैंने सफ़र किया, ऊँटों का सफ़र था, बड़ी मुश्किलात थी, मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा हज कबूल हुआ है कि नहीं? उस वक्त पैगंबर ने कहा कि अपनी जिंदगी पे नजर डाल, अपनी जिंदगी पे नजर डाल। अगर तेरी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आ गई, समझ ले तेरा हज कबूल हो गया। अगर हज से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, हज के बाद तू नमाज पढ़ता है, हज से पहले तो अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करता था, हज के बाद तो अपने वालिदैन का एहतराम करने लग गया है, समझ जा कि तेरा हज कबूल हो गया। अपने वालिदैन का एहतराम किया करो। ये बूढ़े वालिदैन, मेरे नौजवान भाइयों, अपने बूढ़े वालिदैन से आगे न चला करो, उनसे, उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना किया करो। पैगंबर ने फरमाया, जो शख्स तेज नजरों से अपने वालिदैन, बूढ़े वालिदैन को देखेगा ना, कहेगा कुछ नहीं, सिर्फ तेज नजरों से देखेगा, अल्लाह 70 साल की इबादत को हासिल कर लेगा। इन बूढ़े वालिदैन का एहतराम किया कर, इन्हें जलील न किया कर। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बूढ़े वालिदैन को की बड़ी खिदमत करता हूँ, जो कुछ वो मांगते हैं मैं उन्हें देता हूँ। सर्दियाँ आ जाएं तो वो कहें कि मुझे जर्सी चाहिए, वो 1 मांगते हैं, मैं 5 देता हूँ। गर्मियों में उन्हें मशरूबात चाहिए, वो 1 बोतल मांगते हैं, मैं 10 देता हूँ। क्या मैंने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया? कहा नहीं, तू तो गुस्ताख है। क्या या रसूल अल्लाह, वो कैसे? उन्होंने 1 मांगी, मैंने 5 दी, उन्होंने 2 मांगी, मैंने 10 दी, फिर गुस्ताख कैसे? कहा तूने बूढ़े को मांगने पे मजबूर क्यों किया? वो तुझे उस वक्त देते थे जब तुझे बोलने का ढंग नहीं आता था।
اپنے بوڑھے والدین کا احترام کر. اس محرم کے بعد اپنے کردار پہ نظر ڈالی. اگر جان جائے نا کہ تو پہلے نمازی نہیں تھا، حسین کا سجدہ سن کے تو نمازی ہو گیا، تو سمجھ جا کے تیرا محرم میں آنا، ان مجلسوں میں آنا حسین نے قبول کر لیا. حسین کو اطاعت گزار چاہیے، فرما بردار چاہیے. اہل بیت کو بات ماننے والے چاہیے. جنگ صفین، لیلۃ الحریر، جب جنگ ہوئی نا تو جناب مالک اشتر لڑتے لڑتے غریب شام کے خیمے کے قریب آ گیا. ادھر سے تلوار کو فضا میں بلند کیا، ادھر سے مولا کی آواز آئی مالک رک جا. یہاں کوئی اور سپاہی ہوتا تو باغی ہو جاتا. یہ کیسا جرنیل ہے؟ میں جنگ جیتنے والا تھا، میرا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا، یہ میں فاتح ہوتا اس جنگ کا. یہ کیسا جرنیل ہے جس نے مجھے جنگ کرنے سے روک دیا؟ اسی وقت یہ مالک اشتر تھا، اپنے گریبان میں جھانک کے کہتا ہے مالک جنگ کرنا تب عبادت ہے اگر علی کہے. اگر علی کہے. کچھ عرصے بعد مالک ایک گلی سے گزر رہے تھے نا، تو کسی شخص نے کہا مالک اس دن تلوار چلا دی ہوتی. کہا کیسے بات کر رہے ہو؟ مجھے علی نے جو منع کر دیا. کہا ایک مالک تیری سمجھ نہیں آتی، بعد میں معافی مانگ لیتے. کہا وہ شیعہ نہیں جو علی کی نافرمانیاں کر کے بعد میں معافیاں مانگے. علی وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی اطاعت کرے. جو علی کی اطاعت کرے وہ ہے شیعہ. بس عزادارو، اس مجلس پہ، اس عزاداری پہ، اس دین پہ ہمارا لگا کچھ نہیں، جو ہمیں اس کی قدر نہیں. آج ہم جمعہ پڑھنے گئے، وہاں پہ مولانا نے ایک عظیم جملہ کہا، بڑا عظیم جملہ، رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے. کہا اس عزاداری پہ یا زینب کی چادر لگی ہے یا سکینہ کے تماچے. اس سے بڑا مصائب اور کچھ نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں. اس پہ زینب کی چادر لگ گئی، سکینہ کے دور لگ گئے. مورخین نے لکھا جب سے شب عاشور سکینہ کے دور کھینچے گئے تھے نا، اس کے بعد ساری زندگی جب تک سکینہ زندہ رہی ساری زندگی دور نہیں پہن سکی. جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، جناب زہرا اپنے بابا کے ساتھ بلند مرتبے پہ کھڑی ہوگی. اس وقت جناب زہرا خدا کا عرش کا پایا ہلا کے کہے گی میرے اللہ پہلے میرے مقدمے کا حساب کر. ایک چھوٹی سی پگڑی کھولے گی، اس میں سے ایک چھوٹا خون آلود قمیض نکالے گی، اور میرے اللہ بتا میرے اصغر کا کیا قصور تھا. پھر ایک چھوٹے چھوٹے دور نکالے گی، کہے گی بتا میرے سکینہ کا کیا قصور تھا. جناب زہرا پیغمبر کی وفات کے بعد تھوڑا عرصہ زندہ رہی. 18 سال کی عمر، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی زہرا. نبی کی امت نے اتنا بوڑھا کر دیا تھا.
ہمارے پاکستان کے ایک مولانا جب وہی جملہ پڑھتے تھے نا، زہرا کتنی دیر میں بوڑھی ہوئی، وہ دوران مجلس اپنی جیب سے کاغذ نکالتے، اس کے ٹکڑے کرتے، ممبر سے نیچے پھینکتے، پھر خود ممبر سے نیچے اتر کر وہ کاغذ اٹھا کر واپس ممبر پہ آ کے بیٹھتے، ان سامعین کو کہتے بتاؤ مجھے کتنی دیر ہوئی؟ سب نے کہا کچھ لمحہ، بس کہ اس کی ہی کچھ لمحے میں زہرا پوری ہو گئی تھی۔ دربار میں جب اس ملعون نے سند پھاڑ کے پھینکی تھی نا، وہ زہرا بس اٹھاتی مورخین نے لکھا جب گئی تھی نا تو سر کے بال سیاہ تھے، جب آئی تھی نا دربار سے واپس تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس اس دروازے پہ، جس دروازے پہ نبی آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اس دروازے پہ پیغمبر کی وفات کے بعد لوگ اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے، آگ لے کے آ گئے، کہا علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا اندر کھڑی منتیں کر رہی تھی، کہا یہاں تو حسنین رہتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا وہین رہتے ہیں تو رہنے دے، علی کو باہر نکال۔ اب یہی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک آگ بھڑکنے لگی، دروازے کو آگ لگ گئی۔ ایک ظالم نے دروازے کو اپنا پاؤں مارا، پیچھے پتھروں کی دیوار، ادھر چلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی۔ لوگ اپنی مرضی سے اندر داخل ہو گئے، اپنی مرضی سے علی کو گرفتار کر کے دربار لے گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد جناب زہرا کو ہوش آیا نا، پہلی صدا دی اماں فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے سنبھال۔ جناب فضا نے جناب زہرا کو سہارا دیا۔ پہلا سوال جناب زہرا نے کر دیا، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں گئے؟ کہاں گرفتار کر کے دربار لے گئے۔ جناب زہرا کو اپنا غم بھول گیا، محسن کی شہادت بھول گئی، پہلو کے زخم بھول گئے۔ وہی کہا اماں فضا میرے پاپا کا امامہ مجھے دے، میں دربار میں جاتی ہوں۔ جناب فضا جناب زہرا دربار میں جاتی ہے، پہلا جو کہا خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھولوں گی، میں بددعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ ابھی بددعا نہیں کی تھی، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، مدینہ میں زلزلہ آیا۔ میں کہوں گا یا زہرا یہ مرد تھے، دربار میں گئے، یہ گوارا نہیں۔ کل تیری بڑی بیٹی زینب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گھر پہ رہنا، چادر ہاتھ نہیں، دو درباروں میں، دو بازاروں میں پھرائی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بغازِ بلند صلوات۔ مرتضی صاحب نے قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ قمر حسنین صاحب خطاب فرمیسن اور تاریخ خدمت گزارش ہے کہ تھوڑا جہاں جلدی آمن کی کوشش کی تھی کرو۔ بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، در اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. کتنے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں، کتنے گودیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں. ان تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کی برآوری کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور ذکر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین،
خداوند قدوس آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے الہی آمین۔ اور اس عبادت کا ثواب کثیر عطا فرمائے، اجر وفیر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ پروردگار ہم سب عزاداران امام حسین علیہ السلام کو مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین، یہ کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات جہاں جہاں تک بھی انسان کی نگاہ جاتی ہے، خدا کی قسم وہاں وہاں تک اللہ کی یہ کائنات نعمات الہی سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ شمال ہو یا جنوب ہو، وہ زمین ہو یا آسمان ہو، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ہو، اللہ کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا کہ اس کریم اللہ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ توجہ ہے نا تھوڑا؟ آج کا موضوع تھوڑا سا مشکل ہوگا، پھر انشاءاللہ چلتے رہیں گے ساتھ، کیونکہ میرا حافظ سبتے بھائی کا ایک اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے۔ میں ہر مجلس کی پہلی مجلس جو ہوتی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور دوسری مجلس اللہ کی توحید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں لیاقت پور کے مجمع میں بھی رات کہہ رہا تھا کہ شکر ادا کیا کرو اے شیعان حیدر کرار کہ ذکر خدا کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر توحید کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر اللہ کی توحید کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر اللہ کی وحدانیت کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر آدم کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر نوح کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ذکر اسماعیل علیہ السلام کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جس کی مجلس میں اللہ کی توحید سے لے کر 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ہو، اس سخی کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سخی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں، یعنی مجلس حسین کی ہے۔ ذکر اللہ کی وحدانیت کا ہے، یعنی اللہ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی اس کریم پروردگار نے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرا بندہ اگر تو گننا چاہے نا کہ اس کریم اللہ نے کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہے، فقط تو نہیں، اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور کائنات کے سارے پانی، دریاؤں کے پانی، سمندروں کے پانی، تالابوں کے پانی، کائنات کا ہر پانی سیاہی بن جائے اور تمام فرشتے اور جن اللہ کی نعمات کو لکھنا شروع کر دیں، اے انسانوں تم بھی ساتھ شروع ہو جاؤ کہ اللہ نے کون کون سی نعمت نازل فرمائی ہے، تو یہ درخت کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، انسان اور جن اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں لکھ سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ تھوڑا سا سخت موضوع ہے آج۔ اللہ نے کون کون سی نعمت نازل فرمائی ہے، ساری کائنات لکھنے لگ جائے نہیں لکھ سکتی، لیکن کریم فرماتا ہے اے میرے بندے ان تعدوا نعمت اللہ
لا تو سوہا، اگر میری نعمتوں کا احساس کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، گن نہیں سکتا۔ اے میرے بندے مجھے پتا ہے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ کریم فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، گن نہیں سکتا، گن نہیں سکتا۔ اگر تو میری یہ نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں کریم میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں کریم پروردگار ان نعمتوں میں، توجہ ہے نا میری طرف، ماشاءاللہ، ان نعمتوں میں اضافہ اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اس کریم پروردگار کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس پروردگار کی یہ ہے کہ اس اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ عدم سے وجود بخشا۔ تھوڑی سی سخت آج باتیں ہوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ عدم سے وجود بخشا، یعنی ہمارا نام تک نہ تھا، اس کریم اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا کرم اس پروردگار کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، ہمیں ہمارا نام بخشا۔ اور کریم پروردگار کی پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے جہاں عدم سے وجود بخشا، پھر اس کریم اللہ نے انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ تھوڑا سا بولیں گے نا میرے ساتھ تو پتہ چل جائے گا میرے ساتھ ہے۔ اس کریم پروردگار نے، اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے جانور بنا دیتا، ہو سکتا ہے وہ بھینس بنا دیتا، گائے بنا دیتا، کوئی بےہودہ قسم کا جانور بنا دیتا، وہ کریم اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں چن کر تجھے اشرف مخلوق بنایا۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کی مخلوقات میں اگر کوئی سب سے عزت والی اعلیٰ اشرف مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے ساری مخلوقات میں چن کر انسان بنایا، اور پھر شکر ادا کیا کر۔ کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ کیا نصرانی انسان نہیں ہے؟ کیا کمیونسٹ انسان نہیں ہے؟ کیا بتوں کا پجاری انسان نہیں ہے؟ کیا بتوں کو جھکنے والا انسان نہیں ہے؟ کیا درختوں کی پوجا کرنے والا انسان نہیں ہے؟ کیا چاند و سورج کی پوجا کرنے والا انسان نہیں ہے؟ اس کریم کا شکر ادا کر کہ اس نے ہمارے ماتھے کو، ہماری پیشانی کو اگر جھکایا بھی ہے، کسی بت کے سامنے نہیں، کسی درخت کے سامنے نہیں، سورج کے سامنے نہیں، اس کریم نے کسی لوہے کے سامنے ہمارے سر کو نہیں جھکایا۔ اگر جھکایا بھی ہے تو پروردگار نے، اپنے کریم رب نے اپنے سامنے اس بلند ماتھے کو اس زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کر کے بتایا ہے کہ اگر یہ سر جھکتا ہے تو اس کریم کے سامنے جھکتا ہے، کسی رجیم کے سامنے نہیں جھکتا۔ انسان بنا کے اس سر کو جھکایا ہے تو کریم نے اپنے سامنے جھکایا ہے۔ اس کا لاکھ شکر ہے۔ کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی کمیونسٹ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ورنہ رام رام کرتے پھرتے اس کریم پروردگار کا لاکھ شکر ہے۔ جمادات و نباتات اور ساری کائنات کے حیوانات سے بلند انسان بنایا۔ بہت بڑی نعمت اس پروردگار کی کہ عدم سے وجود بخشا، پھر اس کریم اللہ نے انسان بنایا، پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ پھر اس کریم کا لاکھ شکر ہے کہ اس کریم پروردگار نے مسلمانوں میں سے بھی اس گھر کو چنا کہ جس گھر کے اندر ماں لوری بھی دے رہی تھی تو علی ولی اللہ کی لوری دے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، آواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اس گھر میں پیدا کیا جہاں پر پیدا ہوتے ہی کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی بھی ہیں، مومنوں کے امیر بھی ہیں۔ بہت اچھے۔ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں جس گھر میں پیدا ہوتے ہی کانوں پر اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہوا، رسول اللہ کی رسالت کا پرچم بلند ہوا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تیرے کانوں میں۔ اور خدا کی قسم کتنا کریم ہے وہ پروردگار، اس گھر میں پیدا کیا جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر کے اندر علی کی ولایت، حسن مجتبیٰ کی محبت، حسین بادشاہ کی محبت، 5 اور 12 اور 14 کی محبت کو ہمارے سینے میں بطور خزینہ رکھ دیا۔ خزینہ، علی کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، 5 تن کی محبت، 12 کی محبت، یہ محبت ہمارے سینوں میں خزینہ بنا دیا، سبحان اللہ، خزانے کے طور پر ہمارے سینوں کے اندر رکھ دیا۔ اور اس کریم پروردگار نے کون کون سی نعمتیں عطا کی؟ کبھی انسان اپنے اوپر غور کرے کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ توجہ، اب مجھے لگتا ہے پریشان ہو گئے ہیں، آؤں گا اس طرف بھی آؤں گا جدھر آپ جاتے ہیں۔ اس کریم اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس پر، کیونکہ میرے بھائی نے آپ کو بہت فضائل سنا دیے تھے، کیونکہ اس کریم اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اور اس کریم اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، حرکت کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، ہر اور کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ اس پروردگار کا شکر ادا کرو۔ خدا کی قسم ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو کہ جن کی سماعت کمزور ہے کہ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو کہ جن کی زبان تو ہے، جن کی زبان نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھ کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس سے پوچھ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ تجھے نعمت کا احساس نہیں ہے؟ خدا کی قسم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے خدا نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی کہ اس کو دیکھ اور آنکھوں کے گناہ معاف کراتا جا، اور ذکر اہل بیت کو سنتا جا، قرآن سنتا جا، ذکر اہل بیت سنتا جا، کانوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور زبان سے کبھی یا اللہ، کبھی یا رسول اللہ، کبھی یا علی کہتا جا، اللہ تیری زبان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو مجلس حسین کی طرف چل کے آئے گا، مجلس ذکر اہل بیت کی طرف چل کے آئے گا، شکر ادا کیا کر، اللہ نے پاؤں جیسی نعمت عطا کی ہے، جتنے قدم چل کے آئے گا اللہ ہر قدم پر گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈالتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا کریم پروردگار ہے جس نے آنکھ جیسی نعمت دی، جس نے کان جیسی نعمت دی، جس نے زبان جیسی نعمت دی۔ اور میں رات بھی لیاقت پور کے مجمع میں کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، وہ کتنا کریم پروردگار ہے۔ اگر اس کریم نے پوچھ بھی لیا میں نے اسے نعمتیں دی، اگر اس کریم نے فرشتوں سے پوچھ بھی لیا کہ اے فرشتوں بتاؤ ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، فرشتے پوچھیں گے نا کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہوں سے پاک ہے، تو فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار 1 گھنٹہ جو مجلس حسین میں بیٹھا، جی انٹرنیٹ کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاتھوں میں موبائل ہیں، ابھی ویڈیو بن رہی ہے، یہاں ایک
گاؤں میں بن رہی ہے لیکن پورے ملک میں بھی چلی جائے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں رات بھی کہہ رہا تھا اللہ اکبر, بیٹا فیس بک چلا رہا ہے, بیٹا انٹرنیٹ چلا رہا ہے, بیٹا موبائل کھول کے بیٹھا ہے. ماں نے روکا نہیں رکا, باپ نے روکا نہیں رکا, دادا نے روکا نہیں رکا, گھر والوں نے روکا نہیں رکا. اللہ اکبر, جب کھول رہا تھا تو اس میں اچھائی بھی تھی, اس میں برائی بھی تھی. بیٹا دیکھتا رہا, باپ نے روکا نہیں رکا, دادا نے روکا نہیں رکا, بھائی نے روکا نہیں رکا. تو مجھے کہنے دو, جس کو باپ نے روک سکا, جس کو دادا نے روک سکا, جس کو بھائی گناہوں سے نہ بچا سکا, اس کو بچایا ہے تو مجلس حسین نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی نے نیٹ کھولا ہوا تو نہیں ہے, کوئی فیس بک کھول کے تو نہیں بیٹھا, کوئی انٹرنیٹ کھول کے تو نہیں بیٹھا. میری طرف توجہ ہے. کان ہے تو ذکر اہل بیت سن رہے ہیں, زبان ہے تو اللہ رسول اور یا علی کہہ رہی ہے, فکر اور سوچ ہے تو حسین کی طرف. ضمیر میں بھی حسین ہے, ضمیر میں بھی خدا ہے. کبھی مصطفیٰ ہے, کبھی پنجتن ہے, کبھی حسین ہے, کبھی سیدہ ہے, کبھی سیدہ کی بیٹیاں ہیں. تو مجھے کہنے دو, جن کی سوچ اور فکروں میں, جن کے ضمیروں میں حسین آ جاتا ہے, اللہ ان کے ضمیروں کو پاکیزہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ضمیر پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ اگر پوچھ بھی لے کہ اس بندے کے پلے کتنی نیکیاں ہیں, تو یہ بوڑھا بابا کہے گا 80 سال کی عمر ہے, تقریباً 80 سال میں کئی ہزار مجلسیں تو اس نے سنی ہوگی. اب ان کو کاؤنٹ کرتے جائیں فرشتے کہ اس کے کتنے ہزار گھنٹے ہر گناہ سے پاک ہیں, سبحان اللہ. ہر خطا سے پاک ہیں, ہر غلطی سے پاک ہیں, ہر برائی سے پاک ہیں. تو مجھے کہنے دو کہ مجلس حسین ہر برائی سے بچاتی ہے, ہر گناہ سے بچاتی ہے, ہر برے عمل سے بچاتی ہے. مجلس حسین یہاں جو آتا ہے نا, اللہ کی توحید لے کے جاتا ہے, رسول کی رسالت لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی نعمت ہے نا, بہت بڑی نعمت ہے مجلس حسین, جہاں پہ اس اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. اے میرے بندے, اے میرے بندے, تو میرا بندہ بن تو صحیح. لیکن جب یہ اس کریم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے مقابل میں خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے, خدا بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی. وہ کتنا کریم پروردگار ہے, اس نے آنکھ بھی دی, اس نے کان بھی دیے, اس نے زبان بھی دی, اس نے چاند بھی دیا, اس نے سورج بھی دیا, اس نے ستارے بھی دیے, اس نے سیارے بھی دیے, اس نے ساری نعمتیں دی, اس نے تجھے زمین دی, اس نے زمین پہ چلنے کا ڈھنگ سکھایا. اس کریم اللہ نے سب کچھ دیا, یہ نعمتیں اس نے دی ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی فرعون بنا پھرتا ہے, کوئی نمرود بنا پھرتا ہے, کوئی یزید بنا پھرتا ہے. اے پروردگار, تو یزید کو بھی یہ نعمتیں دے رہا ہے, فرعون کو بھی دے رہا ہے, نمرود کو بھی دے رہا ہے, بدمعاش کو بھی دے رہا ہے. اللہ پھر سورہ الحمد کے اندر فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کبھی نماز پڑھ تو صحیح, اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تو لیاقت پور والا مجمع بن گیا ہے نا. میں ایز اے طالب علم میری ذمہ داری تھی. اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حیدری اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ان کی صراط اور ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے. اور جب بھی پوچھا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر انعام کیا گیا, نعمتیں نازل کی گئی, تو فرمایا وہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. محمد کا راستہ اپنا, علی کا راستہ اپنا, زہرا کا کنیزان زہرا کا راستہ اپنا, حسن و حسین کا راستہ اپنا. پھر تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائے گا. اور اگر کسی اور راستے پہ چلے گا,
اور وقت کا فرعون اور وقت کا نمرود بھی جب مانگنے پہ آتا ہے نا تو پھر مانگتا اسی سے ہے، نعمتیں وہی دیتا ہے، دینے والا وہی ہے، کائنات کو دے رہا ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پروردگار اپنی نعمتوں کو روک دینا۔ توجہ ہے نا؟ انشاءاللہ کل چلوں گا آپ کے ساتھ۔ اپنی نعمتوں کو روک دینا پروردگار، جو نعمتیں تو نے فرعون پہ نازل کی ہیں روک دینا، دیتا بھی تو ہے، اس دولت بھی تو دے رہا ہے، بادشاہت بھی تو عطا کر رہا ہے، پروردگار تھوڑی دیر کے لیے اس کی نعمتوں کو جو اندیتا ہے اس کو روک دینا، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا خدا ہے۔ آواز قدرت آئی، پروردگار کی آواز آئی، قد انس فرعون عبودیتی اما کیف انس ربوبیتی، اے موسیٰ کلیم اللہ، فرعون میری عبودیت کو بھول گیا ہے، میں اپنی ربوبیت کو کیسے بھول؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرعون میری بندگی کو بھول گیا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، میں کیسے بھول جاؤں، میں تو اس کا پروردگار ہوں۔ وہ اللہ تو روزی دیتا ہے، ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو بھی وہ اللہ روزی عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، رازق اللہ ہے۔ اور جب بھی فرعون مانگتا ہے نا، جب قوم کہتی ہے نا کہ تو جو خدا بنا ہوا ہے پھر بارش نازل کر دے، ساری دنیا کال سالی کا شکار ہے، پرند مر رہے ہیں، چرند مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، حیوان مر رہے ہیں، تو جو پروردگار بنا بیٹھا ہے پھر بارش نازل کیوں نہیں کرتا؟ بارش نازل کر، اللہ اکبر۔ جب کہا نا بارش برسا، اگر تو خدا ہے، اگر تو اللہ ہے، تیری الوہیت کا پتہ چلے گا، بارش نازل کر۔ روایات میں ملتا ہے یہ فرعون جو موسیٰ کے مقابل میں خدا بنا تھا، یہ جاتا ہے اپنے محل میں اور نیچے والے کمرے میں اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا کے کہتا ہے پروردگار تو جانتا ہے میں جھوٹا، اللہ تو جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، میرا بھرم رکھ لے، اے اللہ میرا بھرم رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب کہتا ہے نا میرا بھرم رکھ دے، وہ کتنا کریم اللہ ہے، ادھر سے یہ کہتا ہے ادھر سے کریم رحمت بارہ کا نزول کر دیتا ہے، وہ کریم بارش برسا دیتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو اے عزاداران حسین، اے حسین کی مجلس و محفل میں آنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اگر وہ اللہ فرعون کو بھی عطا کرتا ہے تو عزادار حسین کو خالی بھیجے گا؟ مانگ تو صحیح، اس کے سامنے آ تو صحیح، لیکن یاد رکھنا جب بھی اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے نا تو یا محمد مصطفیٰ نے بچایا ہے یا علی نے مرتضیٰ نے بچایا، سبحان اللہ، یا علی کے بیٹوں نے بچایا ہے۔ جب بھی اللہ کی توحید خطرے میں ہوئی ہے، ایک بہت بڑا کافر اس نے شیشی کے اندر گوبر کو اکٹھا کر کے اور چند دن رکھا، اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، پھر اس شیشی کو اٹھا کے پھرتا تھا گلیوں میں، بازاروں میں، دیکھو میں ان کیڑوں کا خالق ہوں، دیکھو میں ان کو رزق دے رہا ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ یہ ذلیل انسان شیشی کے اندر گوبر ڈال کے اور اس میں پیدا ہونے والے کیڑوں کو کہتا ہے کہ ان کا خالق میں ہوں، میں نے پیدا کیے ہیں، اللہ اکبر۔ جب کہا نا کہ میں نے پیدا کیے ہیں تو بادشاہ سے کسی نے کہہ دیا پریشان کیوں ہوتا ہے، در رسول پہ چلا جا، رسول بطول کے بیٹوں کے پاس چلا جا، جا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا، سچوں کے دروازے پہ جا، در اہل بیت کو کھٹکھٹا۔ آیا ہے دروازے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا ہے اور کہا اللہ کی توحید کو خطرہ ہے،
यब्न रसूलल्लाह, ये छोटी सी शीशी के अंदर कीड़े पैदा करके कहता है मैंने किए हैं, गोबर के अंदर कीड़े पैदा हुए हैं, लेकिन वो कहता है मैं इसका खालिक हूँ। इमाम जब उसके सामने आए ना तो इमाम ने दो ही जुमले कहे, ए शख्स, ए अबू अदम, बता अगर तू इन कीड़ों का खालिक है, तू इन कीड़ों का पैदा करने वाला है, तो बता इनमें नर कितने हैं, इनमें मादा कितने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनमें नर कितने हैं, इनमें मादा कितने हैं? फबोहित अल्लज़ी कफर, काफिर का चेहरा झुक गया, काफिर शर्मिंदा हुआ जब कहा ना कि इनमें नर कितने हैं, इनमें मादा कितने हैं। अगर ये भी नहीं कर सकता तो मेरे मौला ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, अगर ये नहीं कर सकता ना, तू इनका खालिक है जो मशरिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक, उनको हुक्म दे वो मगरिब की तरफ चले जाएं। जो मगरिब की तरफ जा रहे हैं उनको हुक्म दे वो मशरिक की तरफ चलें। जो शुमाल की तरफ जा रहे हैं उनको हुक्म दे वो जुनूब की तरफ चलें। जो जुनूब की तरफ जा रहे हैं उन्हें हुक्म दे वो शुमाल की तरफ चलें। फबोहित अल्लज़ी कफर, बनाए जो नहीं थे, बनाने वाला तो वो था, खालिक तो वो है। अब मेरे मासूम इमाम ने, नुमाइंदे खुदा ने कहा, मुझे पहचान, मैं खुदा नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ, मैं रब नहीं, मैं रब का नुमाइंदा हूँ। मैं परवरदिगार नहीं, मैं उसका बंदा हूँ। मैं खालिक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इनको हुक्म दूँ ना, जो मशरिक वाले हैं वो मगरिब को चलें, सुभान अल्लाह। जो मगरिब वाले हैं वो मशरिक को चलें, जो शुमाल वाले हैं वो जुनूब को चलें, जुनूब वाले शुमाल को चलें। इमाम ने अभी हुक्म नहीं दिया था, कीड़े मशरिक वाले मगरिब को चले, क्या बात है। मगरिब वाले मशरिक को चले, शुमाल वाले जुनूब को चले, जुनूब वाले शुमाल को चले। जब चले ना तो कहने लगा, हजरत अभी तो आपने हुक्म नहीं दिया था। फरमाया हमको पहचान, उलिल अम्र और अम्र में यही फर्क तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी उलिल अम्र ने अम्र नहीं दिया था, लेकिन जबान से निकला और अमर हो गया। आप भी उसी इमाम की बारगाह में आए बैठे हैं ना, जो अमर करें तो हो जाता है। आप इमाम की बारगाह में तशरीफ रखते हैं, इमाम की बारगाह में, इमाम की बारगाह में अगर हुर भी आता है तो अपने गुनाहों को माफ करा के जाता है। अगर हुर भी आता है तो अपने गुनाहों को माफ करा के अलैहिस्सलाम बन के जाता है। बस मैं ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं दूंगा, इंशाल्लाह कल से लंबे प्रोग्राम शुरू कर देंगे आपके मिजाज के मुताबिक। लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ बनता था अल्लाह की तौहीद को बयान करना, अल्लाह की वहदनियत को बयान करना, ताकि दुनिया वालों को बता दें कि मजलिस हुसैन की इब्तदा अल्लाह की तौहीद से होती है। हम खालिक मानते हैं तो अल्लाह को, हम राज़िक मानते हैं तो अल्लाह को, हमारा मालिक है तो अल्लाह। बल्कि कहने दीजिए जिसके सामने अली भी हाथ उठा के खड़े हों, सुभान अल्लाह, वो हमारा खुदा है। अल्लाहु अकबर। इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए रसूल के बेटे ने मक्का भी छोड़ा, मदीना भी छोड़ा। आप सुन रहे थे ना कि रसूल के बेटे ने मदीना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ मदीने में नहीं रहने दिया, ज़हरा के बेटे को मक्का में भी किसी ने नहीं रहने दिया। अपने अजान को यहाँ नहीं रखना, करबला ले चलो। सैयदा के लाल ने मक्का को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हाजी बैठे हैं ना, हाजी, इनसे पूछ लेना, हज के बंधे हुए एहराम को हुसैन ने खोल के उम्रे में बदला। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली ने हज के एहराम को तोड़ा। क्यों? क्योंकि एहराम के नीचे तलवारें लेकर दुश्मन फिर रहे थे, काबा की हुर्मत को पामाल करना चाहते थे, अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करना चाहते थे। लेकिन फर्जंद ज़हरा ने कहा, ऐ काबा गवाह रहना, मैं तेरी हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा।
اللہ اکبر. سنو گے عزاداروں جو رونے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. جب حسین ابن علی چلنے لگے نا تو کعبہ کو، غلاف کعبہ کو پکڑا ہے زہرا کے بیٹے نے اور ایک جملہ کہا جو رونے کے لیے کافی ہے. سیدہ کلال نے ایک مرتبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا، اے میرے بابا کی جائے ولادت کعبہ، اے کعبہ گواہ رہنا، یہ نانا کی امت اب مجھے حج نہیں کرنے دے رہی، لیکن اے کعبہ گواہ رہنا، میں ایک کربلا میں کعبہ بناؤں گا. اے کعبہ تیرے تعمیر کرنے میں گارے اور مٹی اور پانی کو استعمال کیا گیا. کعبہ گواہ رہنا، میں کربلا میں ایک کعبہ بناؤں گا، میں ایک کعبہ کربلا میں بناؤں گا. اللہ اکبر. اس میں کہیں علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں شہزادہ قاسم کا خون ہوگا، کہیں آن محمد کا خون ہوگا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت دور جانا ہے عزادارو، بہت لمبے مصائب پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. کہیں علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں آن محمد کا خون ہوگا، کہیں 6 مہینے کے علی اصغر کا خون ہوگا. اور پھر ایک جملہ کہا میرے مولا نے، کہاں ہے مینا کے اندر جہاں پہ جناب ہاجرہ دوڑی تھی، کہا اماں ہاجرہ گواہ رہنا، آج زہرا کا بیٹا نہیں دوڑ رہا، میں کربلا میں ایک صفا مروہ بنا. آپ عزادارو روزے عاشور اعمال بجا لاتے ہیں نا، عزادارو آپ اعمال بجا لاتے ہیں، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے چلتے ہیں. حسین بھی چلے تھے، کہا گواہ رہنا اللہ میں کربلا میں صفا و مروہ بناؤں گا. ایک طرف میرے ہاتھوں پہ علی اصغر ہوگا، 7 مرتبہ آگے چلے، 7 مرتبہ پیچھے چلے. اگر اس حال میں گیا جناب ربا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے عزاداران حسین، اے حسین کی بیٹیوں کا غم منانے والوں، اے حسین ابن علی کو رونے والوں، آج حسین کربلا میں پہنچ گئے. آپ بھی کربلا میں بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. حضرت آیت اللہ تقی بہجت بہت بڑے عالم ہیں ایران کے، وہ فرماتے ہیں جب گھر سے چلو نا، اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے میرے بھائیوں بزرگوں، جب گھر سے چلو نا اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو ہم مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کہا کرو ہم کربلا میں جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں. آج کربلا سجائی گئی ہے، آج کربلا میں خیمے لگائے گئے ہیں. آج کہاں پہنچے ہیں؟ آج حسین کربلا میں پہنچے ہیں. کون سے کربلا؟ جب پہنچے نا میرے مولا حسین کربلا میں، کربلا میں قدم رکھا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، انا للہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ علی اکبر نے پوچھ لیا ہوگا بابا یہ جملہ تو اس وقت کہتے اور جب کوئی موت کی طرف جا رہا ہو. عجب نہیں میرے حسین نے کہہ دیا علی اکبر تیری اور میری مقتل آ گئی. اللہ اکبر. جی بھر کے پرسہ دینا عزادارو، جی بھر کے پرسہ دینا. اجرکم اللہ، اللہ تمہیں اجر دے. حسین کی ماں زہرا تمہیں اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. کربلا میں حسین آئے. جب کربلا میں رکے نا تو میرے مولا نے پوچھا، مولا نے سوال کیا، جانتے تھے نا امام تھے، جانتے تو تھے نا، پھر بھی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. عزادارو سنو گے جو رونے کے لیے آئے ہو، ایک بوڑھا بنی اسد کا بوڑھا آگے بڑھا،
کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اس جگہ کو کرب و بلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کرب و بلا کہتے ہیں, اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب کہا نا کرب و بلا کہتے ہیں, ایک مرتبہ زہرا کی زہرا بیٹی نے, شریکت الحسین نے ایک مرتبہ جناب فضا کو کہا جاؤ میرے لال حسین کو بلاؤ, میرے ماں جائے کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ. حسین اپنی بہن کے پاس آئے اور پوچھا بہن کیا ماجرا ہے, اپنے بھائی کو کیوں بلایا ہے, بہن تو پریشان کیوں ہے؟ کہا بھیا جب سے اس جگہ پہ آئے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے. اللہ اللہ اکبر. اے ماں بہنوں بیٹیوں, میرا دل گھبرا رہا ہے, جب سے جگہ پہ آئے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے, میں بہت پریشان ہوں. عجب نہیں حسین نے کہہ دیا ہو بہن زینب یہی تو ہماری مقتل گاہ ہے. زینب دیکھ یہاں میرا اکبر گرے گا, یہاں میرا قاسم گرے گا, یہاں میرے اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بھر کے رونا آزادارو, جی بھر کے رونا. شاید پھر زندگی میں موقع بھی نہ ملے. آزادارو کرب و بلا میں میرے مولا حسین آ گئے. بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, اے بنی اسد کے لوگوں, اے بنی اسد کے لوگوں, یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین جو کربلا کی ہے نا, میرے مولا نے 600 درہم میں خریدی ہے. میرے مولا نے 60,000 درہم میں میرے مولا نے زمین کربلا کو خریدا ہے. اور خرید کر سنو گے علی اکبر کے نام کی ہے, اپنے جوان کی نام کی ہے. اسی لیے پرانے ذاکر کہتے ہوتے تھے علی اکبر دی جاگیر دے وچ مینوں شمر تماچے, جاگیر بھی علی اکبر کی ہو اور کمینہ. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. علی اکبر کی جاگیر میں یہ ظالم ہمیں تماچے مارے. جاگیر علی اکبر, علی اکبر کے نام زمین کی. اور علماء سے پوچھ لینا فرات کا کچھ حصہ بھی اس زمین میں شامل تھا, وہ پانی کا حصہ بھی اس زمین میں شامل تھا. کہیں کل کو یہ نہ کہہ دے حسین کسی غیر کی زمین میں آ کر لڑنے کے لیے آیا تھا. حسین نے کربلا میں پہلے زمین خریدی پھر علی اکبر کے نام کی. اللہ اکبر. سنو گے اللہ آپ کو. حضرت آیت اللہ جواد تبریزی, آیت اللہ سبحانی, وہ کہتے ہیں عزادارو جب 2 محرم کو کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچا ہے نا, جب تم رو رہے ہوتے نا تو 2 رکعت نماز پڑھا کرو اور سر سجدے میں رکھا کرو. اے کربلا کو سجانے والے حسین, تجھے تیری ماں زہرا کا واسطہ ہمیں بھی کربلا بلا لیجئے, ہمیں بھی کربلا میں جلدی بلا لیجئے, ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت جلدی کرا دیجئے. اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو اکٹھا کیا, مردوں کو بلایا اور پھر جوانوں کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا, یہ علی اکبر کی زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں. سمجھتے ہو نا, ذمہ دار بیٹھے ہو نا, میں ہبہ کرتا ہوں, لیکن یاد رکھنا 3 کام کرنا. خدا کی قسم ساری رات روتے رہو گے اگر کربلا میں چلے گئے تو. اپنے اذہان کو یہاں اس علاقے سے نکالو اور کربلا چلو. 3 کام کرنا. کام سے سب سے پہلا کام یہ کرنا, یہ ظالم جب ہمیں قتل کر دینا تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. تم نے تو سن لیا نا عزادارو, تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اور عزادارو اگر دوسرا کام جو کرنا, اگر کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھے نا آ کے, اسے بتانا یہ حسین کا روزہ ہے, یہ ہر کا روزہ ہے, یہ اول محمد کا, یہ اول محمد کی قبر ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا, جب بھی کوئی زائر حسینی آئے نا میری قبر کی زیارت کے لیے, 3 دن تک مہمان نوازی کرنا. اللہ اکبر. میں کہہ رہا تھا رانا صاحب کو آپ بڑے مہمان نواز ہیں,
آپ بڑے مہمان نواز ہیں. یہ مہمان نوازی کہاں سے؟ یہ حسین کے علی اکبر سے سیکھی ہے. یہ زینب کبریٰ کے بھائی حسین سے سیکھی ہے، جو مرنے کے بعد بھی، اس شہادت کے بعد بھی تمہیں بھولا نہیں ہے کہ جب بھی آنا 3 دن تک تم حسین کے. سبحان اللہ کریم حسین. جی بھر کے رونا، آخری جملہ، جی بھر کے رونا عزادارو. اللہ اکبر. 3 دن تک مہمان رکھنا. ایک جملہ کہا، بنی اسد کے لوگوں اب تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ، اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد کی عورتیں آئیں. اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے نہ آئے نا، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. سنا گیا عزادارو؟ آخری جملہ جو میرے مولا نے کہا بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. کہا دیکھو یہ اون محمد ہے، دیکھو یہ میرا علی اصغر ہے. یاد رکھنا اگر تمہارے مرد بھی نہ آئے، تمہاری عورتیں بھی نہ آئے، بنی اسد کے بچوں تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، تم کھیلنے کے بہانے آ جانا. اپنے ہاتھوں میں خاک کربلا اٹھانا، ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا. بچوں تمہارا کھیل بن جائے گا. زہرا کا بیٹا اللہ اکبر. یا زہرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ وہی جگہ تھی نا زیادہ جہاں حسین ہر کے لشکر کو پانی پلا رہے، وہی مقام تھا نا کہ ہر کے لشکر کو پانی پلا رہے. اے حسین تیری لجپالی کو سلام. حسین تو پیاسوں کو پلاتا رہا لیکن تیرے بچے پیاسے رہ گئے. اللہ اکبر. اسی ہر نے ہاتھ ڈالا تھا نا مولا کے گھوڑے کی لجام میں، ہاتھ ڈال کے روکا تو مولا نے فرمایا تھا سقلت امو کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا جملہ تھا. اس نے سر جھکا لیا، سر جھکا کے پھر سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا یہ جملہ آپ نے تو کہہ دیا، اگر عرب کا کوئی اور شخص کہتا نا تو میں اسے ایسا ہی جواب دیتا، لیکن حسین تیری ماں تو فاطمہ زہرا ہے. اس زہرا کا بیٹا حسین کہہ رہا تھا کہ مجھے دفن کر دیں. روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کرو، اے اللہ تجھے 2 محرم کو کربلا میں آنے والے ان 72 شہداء کا واسطہ جنہوں نے زمین کربلا کو سجایا، جنہوں نے جنگل کو آج اتنا، جیسے مولانا فرما رہے تھے، جنہوں نے کربلا کی زمین کو معلّہ بنا دیا. اے اللہ ان 72 ہستیوں کا واسطہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے جناب رباب کی خالی گود کا واسطہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. پروردگار ان سب کے گناہ معاف فرما، ان سب کی خطائیں معاف فرما، ان سب کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اے اللہ میں نے اللہ کی توحید کے بارے میں اگر کوئی سخت باتیں کی ہوں انہیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے توحید کے پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. اس تمام میرے بھائی نے جو پڑھا، میں نے پڑھا،
میرے برادر شاہ صاحب نے پڑھا، جو بھی تلاوت کیا، پروردگار اس سب کا ثواب حاضرین کے مرحومین مرحومات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور بالاخص بابا مرحوم رانا مقبول صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، پروردگار ان مرحومین کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں مقام عالی نصیب فرما۔ اور جب میرا چھوٹا بھائی شبتا ادھر پڑھ رہے ہوتے تھے تو رانا مقبول صاحب سامنے بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ ہیں تو نہیں لیکن ان کی روح موجود ہے، اے اللہ ان کی روح کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں مقام عالی نصیب فرما، حاضرین کے مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں مقام عالی نصیب فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے اس بیمار کا واسطہ جس سے جب بھی پوچھا جاتا سجاد دن کو بھی روتے ہو رات کو بھی روتے ہو تو کہتے تھے میری بیماری کیا ہے، الشام، اے اللہ شام کے قیدی کا واسطہ جتنے مریض تشریف رکھتے ہیں، میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اے اللہ حاضرین کے جتنے ماں بہن بھائی بیٹے بیٹیاں گھروں میں اسپتالوں میں اے اللہ بیمار ہیں، سب کو صحت کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ تجھے جناب رباب کی کالی گود کا واسطہ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوں گی جن کی گود خالی ہوگی، اے اللہ تجھے اس بی بی کا واسطہ ان کی گودیاں بھر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرما، ہمیں امتحان آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کربلا کے امتحان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما، کربلا کے صابروں کے صبر سے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عزاداران حسین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما، علماء ذاکرین واعظین خطباء عزادار ماتمدار سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مان سکے وہ بھی عطا فرما، بحق زہرا و عبیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، انج لتے ہے دور میرے، انج لتے ہے دور میرے، تے گرونا بھول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، نہیں بھولیاں جھڑکا شمر دیاں نل ضربات دے خنجر دیاں، نہیں بھولیاں جھڑکا شمر دیاں نل ضربات دے خنجر دیاں، انج پیدل میں ٹریاں، انج پیدل میں ٹریاں، میرے تلیاں بھول گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، نہیں بھولیاں جھڑکا شمر دیاں نل ضربات دے خنجر دیاں، نہیں بھولیاں جھڑکا شمر دیاں نل ضربات دے خنجر دیاں، انج پیدل میں ٹریاں، انج پیدل میں ٹریاں، میرے تلیاں بھول گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں،
جڑا وکھری قید دا حکم ہویا میکو گلیاں تنگ زندان دے وچ جڑا وکھری قید دا حکم ہویا میکو گلیاں تنگ زندان دے وچ انج روندی میں ٹریاں انج روندی میں ٹریاں قیدن میں ہل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا جڑا وکھری قید دا حکم ہویا میکو گلیاں تنگ زندان دے وچ جڑا وکھری قید دا حکم ہویا میکو گلیاں تنگ زندان دے وچ انج روندی میں ٹریاں انج روندی میں ٹریاں قیدن میں ہل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا بابا میں کو شام دے لوگاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا بابا میں کو شام دے لوگاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی میرے مر گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا بابا میں کو شام دے لوگاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا بابا میں کو شام دے لوگاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی ہوں ویلے مر گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گئیا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر جلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا او جی میں دل آکی میرے بدن ہوتے ہو جی میں دل آکی میرے بدن ہوتے تو جل والا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا کچھ پتر جوان گئے میرے تھی آس عباس دی وطن گئے کچھ پتر جوان گئے میرے تھی آس عباس دی وطن گئے ہو کر جلدی قتل مسافر کو ہو کر جلدی قتل مسافر کو تو نہ گھبرا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا بے وارث ہانا کمب ظالم تو خنجر چلا میں چپ راسا کچھ پتر جوان گئے میرے تھی آس عباس دی ختم گئی ہو کچھ پتر جوان گئے میرے تھی آس
عباس بھی ختم گئی وہ کر جلدی قتل مسافر کو کر جلدی قتل مسافر کو تو نہ گھبرا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا تو دل دے منشا پوری کر ایک گال حسین دی من ظالم تو دل دے منشا پوری کر ایک گال حسین دی من ظالم انہاں جھڑکا دے میری بچڑی کو نہ جھڑکا دے میری بچڑی کو غم نہ دیا میں چپرا صابر بار سہارا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہارا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہارا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہارا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا تو دل دے منشا پورے کر ایک گال حسین دی من ظالم تو دل دے منشا پورے کر ایک گال حسین دی من ظالم نہ جھڑکا دے میری بچڑی کو نہ جھڑکا دے میری بچڑی کو غم نہ دیا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر کر مرضیاں نال قتل میں کونا قتل دے ویلے اف کر ساں کر مرضیاں نال قتل میں کونا قتل دے ویلے اف کر ساں میں پتر بطول دا ظالم میں پتر بطول دا ظالم من رب دے رضا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا او جی میں دل آکھی میرے بدن ہوتے ہو جی میں دل آکھی میرے بدن ہوتے تو دربالا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا میں چپرا صابر بار سہانا کب ظالم تو خنجر چلا محمد والے محمد بلند تر صلوات